جو ظلم و بربریت کی انتہا ہوئی ہے وہ ہے جو ہسپتال کے اوپر انہوں نے میزائل چلایا، جس کے نتیجے میں 800 افراد تو اسی وقت ہی جام شاد نوش کر گئے۔ ایک بندے نے لکھا کہ میں اپنے بچے کے علاج کے لیے وہاں پہ موجود تھا جو زخمی ہے، تو ڈاکٹر نے کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بڑی سخت کنڈیشن میں ہے اور اس کے بچنے کا امکان بہت کم ہے۔ کہتے جب میں وہ چیز لے کر واپس لوٹا تو نہ بچہ موجود تھا، نہ ڈاکٹر موجود تھا، نہ ہی ہسپتال موجود تھا۔ صفحہ ہستی سے یہ تینوں چیزیں مٹ چکی تھیں کہ اسی اثنا میں اس پہ میزائل گرا، جس سے کہ ہسپتال بھی ڈیمولش ہو گیا۔ تو یہ ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ تو اب بھی ان مسلمانوں پر ہمیں حیرت ہوتی ہے جو امریکہ کے قصیدے پڑھتے ہیں، جو برطانیہ کے انصاف پروری کی تعریفیں کرتے ہیں، جو فرانس کے اصول و قوانین کی پابندی کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اس وقت ظلم ننگا ناچ رہا ہے۔ اب کسی مسلمان کو دلیل کی ضرورت نہیں کہ یورپیوں سے، انگریزوں سے، فرانسیسیوں سے، برطانویوں سے، امریکیوں سے بڑھ کر ظالم نہیں ہے کوئی، کہ جنہوں نے اسرائیل کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اس کی عملی مدد کے لیے بیری بیڑے بھیجے، اسلحہ بھیجا، پیسہ بھیجا، خود آئے۔ آپ ابھی تک کوئی ایک عالم اسلام کا لیڈر بتائیں جو غزہ میں اظہار یکجہتی کے لیے پہنچا ہو، فلسطین میں پہنچا ہو؟ نہیں۔ OIC کی کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے صرف انسانی امداد، انسانی بنیاد پر امداد کی فراہمی پر زور دے کے بات ختم کر دی، جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں فلسطین والوں کے اور ہم ہیلپ کرتے ہیں، ہم لڑیں گے چل کے۔ اور وہ جو سعودی عرب نے 40 مسلمان ملکوں کی فوج بنائی تھی اور جس کا سربراہ ہمارے سابقہ آرمی چیف راحیل شریف کو مقرر کیا تھا، اس کا بھی کوئی اتا پتہ ہی کوئی نہیں، کہاں گم ہو گئی۔ ہاں جی، بڑی اس کی شہرت ہوئی تھی جی 40 مسلمان ملکوں کی عالم اسلام کی فوج تیار ہوگی، تو عالم اسلام کی فوج جو اقصیٰ کو بچا نہ سکے، جو اہل فلسطین کا تحفظ نہ کر سکے، وہ فوج کس کام کی؟ یہ OIC جو بنی ہی مسجد اقصیٰ کو جب نظر آتش کیا تھا اسرائیلیوں نے، اس موقع پہ اس کا وجود معرض وجود میں آیا تھا۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، جسے رابطہ عالم اسلامی بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کے بننے کا سبب بھی مسجد اقصیٰ کا تحفظ تھا، لیکن اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی قراردادیں پاس کر دیتے ہیں اور اظہار مذمت کر دیتے ہیں، عملی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے یہ سخت ہی افسوسناک ہے کہ اتنا ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، بیان سے باہر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچے، ان کے آدھے لاشیں ہیں، یعنی آدھے کا پتہ ہی کوئی نہیں، ان کے والدین اٹھائے پھر رہے ہیں کہ ٹانگیں ہیں تو سر نہیں ہے، اور سر ہے تو ٹانگیں نہیں ہیں۔ تو یہ کن گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ تو بے گناہ ہے۔ جنگ کا جو یہ دیکھیں کتنی جانبداری ہے، کتنی بائسنس ہے، یہ آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ کتنی بڑی جانبداری ہے کہ UNO یہ کہتا ہے، اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہے، وار کے جو عالمی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ کہتا ہے۔ بھئی اس کا کوئی تدارک بھی تو کرو نا، صرف کہہ دینے سے کیا بات بنے گی؟ آپ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، فوراً سیکشنز لگا دیتے ہیں، ہاں جی، عراق پر فوراً پابندیاں لگا دیتے ہیں، افغانستان پہ فوراً پابندیاں لگا دیتے ہیں، لیکن اسرائیل پہ ابھی تک کوئی پابندی نہیں ہے، نہ مالی پابندیاں ہیں، نہ معاشی پابندیاں ہیں، نہ تجارتی پابندیاں ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو صرف کہہ دینے سے کیا بات بنے گی؟ یہ ہے بائسنس کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، فوراً پابندیاں لگا دی، ہاں جی، عراق نے فوراً پابندیاں لگا دی، افغانستان میں فوراً پابندیاں لگا دی، لیکن یہ ظلم و بربریت کا بازار اسرائیل نے گرم کیا، کوئی پابندی لگی ہے اس پہ؟ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں جی جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وار کے انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل، یہ کہہ کے بات ختم کر دیں۔ بھئی عمل بھی تو کوئی رہو نا، کوئی اس پہ پابندیاں لگاؤ کہ اس کو اسلحہ نہیں پرووائڈ ہو سکتا، اسلحہ ڈنکے کی چوٹ پہ امریکہ فراہم کر رہا ہے اسے کہ اسلحہ بھی تمہارے لیے حاضر ہے، پیسے بھی تمہارے لیے حاضر ہیں، بندے بھی تمہارے لیے حاضر ہیں، 2000 فوجیوں کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے بڑھ کے بے حیائی
اور ظلم و بربریت اور زیادتی کیا ہوگی۔ تو اس موقع پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر فورم پر اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کی مذمت کریں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو بتائیں جو امریکہ، یورپ، برطانیہ، فرانس کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں اور ان کی تعریف میں وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اوپر سے جتنے بھی دوستی کے دعوے کریں، در حقیقت یہ مسلمانوں کے دشمن، اور دیکھو کیسے اکٹھے ہیں۔ اچھا، آج جو میں نے بیان پڑھا ہے امریکی صدر کا، اس میں کہا ہے کہ جی حماس کو اس لیے ختم کرنا ضروری ہے کہ ارد گرد کی جو جمہوریتیں ہیں ان کے لیے اس کا قیام خدشہ ہے، خطرہ ہے، لہذا حماس کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ تو خود آپ نے جمہوریت کی کون سی پاسداری کی؟ ابھی جو کل اجلاس ہوا سلامتی کونسل کا، سیکورٹی کونسل کا، اس میں جنگ بندی کی قرارداد برازیل نے پیش کی، 12 حق میں ووٹ آئے، 3 خلاف آئے، امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ یہ جمہوریت ہے بھئی؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کثرت رائے، یعنی جو زیادہ اکثریت ہو جس طرف اس بات کو مانو۔ تو 15 ممبر ہیں سلامتی کونسل کے، 12 نے کہا کہ جنگ بند کرو، 3 نے کہا نہیں، اور 1 امریکہ نے ویٹو کر دیا، انہوں نے کہا نہیں۔ کثرت رائے کی بنیاد پر یہ قرارداد منظور ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جنگ بندی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ سیز فائر ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ لیکن جمہوریت کا اور کثرت رائے کا خون تو خود وہ کر رہے ہیں جو 5 ممالک کو ویٹو کا حق حاصل ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو۔ اگر امریکہ، فرانس، برطانیہ یہ ایک طرف ہوں گے، جرمنی اگر ایک طرف ہوگا وہ ویٹو کر دے گا، تو وہ قرارداد جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکے گی۔ تو خود تو جمہوریت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بڑے 2 گلے اور بڑے ظالم اور بڑے منافق اور بڑے 2 رنگے اور بڑے بربریت والے ہلاکو خواہ قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلم امہ کو محفوظ رکھے۔